یہ کہانی پراچین مصر کی ایک پرانی بستی کی ہے جس کا نام اب خاموش وادی تھا۔ یہاں وقت کے ساتھ غریبی نے لوگوں کے چہروں پر مایوسی کی لکیریں کھینچ دی تھیں۔ بستی کے باشندے سیمت سنسادھنوں کے باوجود اپنی زندگی بسر کرنے کی جد و جہد میں لگے رہتے تھے۔ پتہ نہیں یہ کہانی حقیقت ہے یا محض حکایت، لیکن اسے سن کر آپ اپنی زندگی میں کئی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں۔ ہم سب زندگی میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا خامیازہ ہمیں لمبے عرصے تک بھگتنا پڑتا ہے، مگر سمجھداری یہ ہے کہ ہم دوسروں کے تجربوں اور ناکامیوں سے سبق سیکھیں تاکہ ان غلطیوں کے خطرناک نتیجوں سے بچ سکیں۔ اس بستی میں ایک شخص حسن رہتا تھا۔ اس کے خاندان میں اس کی بیوی زینب اور ان کا اکلوتا بیٹا زاہد شامل تھا۔ زینب ایک صبر کرنے والی اور محنتی عورت تھی۔ وہ نہ صرف گھر کا کام سنبھالتی بلکہ دن رات سلائی کا کام کر کے گھر کا خرچ چلانے میں مدد کرتی۔ لیکن زاہد ایک غیر ذمہ دار لڑکا تھا جس کا لاپرواہ رویہ ماں باپ کے لیے لگاتار پریشانی کا سبب بن رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہو کر عیش اور عشرت میں مگن رہتا تھا۔ خاموش وادی کا ماحول پرسکون اور دلکش تھا۔ بھلے ہی یہاں کے لوگ غریب تھے، لیکن ان کے دل سچائی اور ایمانداری کے چراغوں سے روشن تھے۔ یہی اس بستی کی پہچان تھی۔ ہر شخص اپنی محنت سے جیتا اور دوسروں کا بھلا چاہتا تھا، لیکن اس سکون کے بیچ حسن کے دل میں ہمیشہ اپنے بیٹے کی بے پرواہ طبیعت کی فکر چھپی رہتی تھی۔ حسن سارا دن مزدوری کر کے شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا اور زاہد کے بھوشیہ کے بارے میں سوچتا۔ پھر بھی وہ اپنے دل میں امید کا چراغ جلائے رکھتا کہ شاید ایک دن زاہد اس کی محنت اور قربانیوں کی قدر کرنا سیکھے گا۔ لیکن زاہد کی لاپرواہی اور عیش و عشرت میں ڈوبا رہنا ماں باپ کے لیے ایک ستھائی تکلیف بن چکا تھا۔ والدین کی یہ حالت دیکھ کر بھی زاہد کے دل میں کوئی بدلاؤ نہ آیا اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ زاہد کی بگڑی ہوئی زندگی کے پیچھے اس کی ماں زینب کا بھی کچھ ہاتھ تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنے بیٹے کی ہر جائز اور ناجائز ضرورت بنا کسی محنت کے پوری کر دیتی تھی۔ زاہد کی عمر 25 سال تھی، لیکن ماں کی محبت اور لاڈ نے اسے زندگی کی سخت حقیقتوں کا سامنا نہیں کرنے دیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن زاہد نے وہی کیا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن بستی کے ایک غریب کسان سے جھگڑا کر کے اس کا گھوڑا زبردستی چھین کر جنگل کی سیر کو نکل گیا۔ کسان جو اپنی محنت کے ایک ماتر سہارے گھوڑے سے محروم ہو چکا تھا، غم اور غصے میں بھر کر سیدھا حسن کے پاس پہنچا۔ جب حسن نے کسان کی شکایت سنی تو اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ زاہد اب چوری اور جھگڑے جیسی حرکتوں پر اتر آیا تھا۔ یہ حسن کے لیے اسہنیہ تھا۔ شام کو جب زاہد گھر لوٹا تو حسن نے غصے اور مایوسی سے اسے خوب ڈانٹا۔ اس کے والد کی آنکھوں میں بیٹے کی حرکتوں سے پیدا ہونے والی بے بسی صاف چھلک رہی تھی۔ زینب نے بھی خوب تانے دیے، لیکن زاہد پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، جیسے اس کا دل ان تمام باتوں سے بے پرواہ ہو چکا ہو۔ اس کی بے پرواہی دیکھ کر حسن کے صبر کا پیالہ لبالب ہو گیا۔ کافی برداشت کے بعد حسن نے ایک نرنائک قدم اٹھایا۔ اس نے زاہد سے سخت لہجے میں کہا، بیٹا، تم اب بڑے ہو چکے ہو۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنی زندگی کی ذمہ داری خود سنبھالو۔ آج سے تمہیں اپنے خرچے خود پورے کرنے ہوں گے۔ جب تک تم ایک اشرفی اپنی محنت سے کما کر نہیں لاتے، گھر واپس نہ آنا۔ زاہد اپنے والد کی بات سن کر حیران ہوا، لیکن کچھ کہے بغیر بستی سے روانہ ہو گیا۔ حسن بھی دل ہی دل میں رو رہا تھا، لیکن کیا کرتا، اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ زاہد کے گھر سے روانہ ہونے سے پہلے زینب نے ماں کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے روک لیا اور اپنی جمع پونجی سے ایک اشرفی نکالی۔ اسے زاہد کو دیتے ہوئے کہا، یہ لے جاؤ اور شام کو واپس آ کر اپنے والد کو دے دینا، کہنا کہ میں نے سارا دن محنت کر کے کما لیا ہے۔ زاہد نے اپنی ماں کی محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پیشکش خوشی خوشی قبول کی اور اشرفی لے کر روانہ ہو گیا۔ شام کو زاہد واپس گھر لوٹا اور والد کے سامنے فخر سے وہ اشرفی پیش کی۔ اس نے آتم وشواس سے کہا، ابا، یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ حسن نے زاہد کی پیش کی ہوئی اشرفی کو غور سے دیکھا، لیکن اس میں کوئی محنت کی جھلک نظر نہ آئی۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، لہٰذا اس نے خاموشی سے اشرفی کو پاس جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ زاہد یہ منظر بے تاثیر چہرے کے ساتھ دیکھتا رہا، نہ کوئی ترس کیا، نہ کوئی پرتکریا دکھائی۔ حسن، جو اپنے بیٹے کی آنکھوں اور رویے کو پڑھنے میں ماہر تھا، اس کی بے حسی سے سب کچھ سمجھ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، یہ تمہاری محنت کی کمائی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ واقعی تمہاری محنت سے کمائی گئی ہوتی تو تم اس کے ضائع ہونے پر بے چین ہو جاتے۔ لہٰذا اگلے دن زاہد دوبارہ روانہ ہوا۔ اس بار زینب نے اسے 2 دن بستی سے باہر رکنے کو کہا اور پھر ایک اور اشرفی دے دی۔ زاہد نے ماں کی بات مانی اور 2 دن بعد لوٹ کر والد کو اشرفی دی، لیکن حسن نے پھر وہی کیا۔
और अशरफी को आग में फेंक दिया। जाहिद एक बार फिर खामोश रहा। तीसरी बार जाहिद ने दिल में पक्का इरादा किया कि इस बार वह वाकई अपनी मेहनत से कुछ कमा कर लाएगा। उसने बस्ती से निकलकर शहर का रुख किया, जहां उसे कई दिनों तक अलग अलग कामों में सख्त मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार दिन रात की मेहनत के बाद उसने एक अशरफी कमाई। जब वह बस्ती वापस आया तो उसके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि की झलक थी। उसने वालिद के पास जाकर अशरफी पेश की और फख्र से कहा, अब्बा, यह मेरी मेहनत की कमाई है। हसन ने अशरफी को गौर से देखा और उसे फिर से जांचने के लिए आग के करीब ले गया। लेकिन इस बार जाहिद बेचैनी से बोला, अब्बा, ये मेरी दिन रात की मेहनत की कमाई है। बेशक आप इसे किसी गरीब को दे दें, लेकिन इसे ज़ाया ना करें। उसकी आवाज़ में दर्द और मेहनत की गूंज थी। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब मुझे पक्का यकीन है कि यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। यही वह सबक था जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। जब इंसान अपनी मेहनत से कमाता है तो वह उसे बेकार इस्तेमाल होते या ज़ाया होते नहीं देख सकता। जाहिद के सुधरने और अपनी मेहनत से कमाई करने पर उसके वालिदैन की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हसन ने बेटे को गले लगाकर फ़ख्र से कहा, आज तुमने हमारी परवरिश का हक अदा कर दिया। ज़ैनब, जो हमेशा बेटे के लिए दुआएं करती रही थी, मोहब्बत से उससे गले लगाते हुए रो पड़ी। उनके आंसू खुशी और सुकून के थे, जैसे उनकी दुआएं कबूल हो चुकी हों। जाहिद के दिल में पहली बार संतुष्टि और सुकून की भावना पैदा हुई। उसे अपनी मेहनत और वालिदैन की खुशी में एक नई ज़िंदगी का मकसद नज़र आने लगा, और यूँ यह छोटा सा ख़ानदान खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा। यह कहानी हमें ज़िंदगी के कई अहम सबक सिखाती है, जो माँ बाप और बेटे के ताल्लुकात में संतुलन की बात करती है। यह हकीकत है कि माँ बाप की मोहब्बत का कोई जवाब नहीं, लेकिन वक्त और हालात के साथ इस मोहब्बत को समझदारी के साथ बदलना एक अहम कला है, जिसे हर वालिद को सीखना चाहिए। बेटे के लिए इस कहानी में यह सबक है कि माँ बाप की सख्ती हमेशा उनकी मोहब्बत का ही एक रूप होती है। वे कभी भी औलाद की जुदाई या तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जब वे कोई सख्त फ़ैसला लेते हैं तो उसके पीछे औलाद का भला ही होता है। इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपको क्या मिला? आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ऐसा ही स्टोरी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।